وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے وائٹ فراک پہن رکھی تھی، سر پر اچھے سے حجاب لے رکھا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی ہر کوئی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی ہی ایسی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی ماریا کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ کبھی کبھی اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس میں ایسا بھی کیا خاص ہے جو ہر کوئی اس کا ہی دیوانہ بن کر گھومتا ہے۔ وہ دونوں سارے ریسٹورنٹ میں اپنے مطلوبہ شخص کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر وہ انہیں مل ہی گیا۔ امایا اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ماریا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی اور وہ جو اپنی موبائل میں گم تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ موبائل فون بند کیے اس نے سائڈ پر رکھا اور اپنے سامنے بیٹھی امایا کو دیکھا۔ سفید فراک میں تو آج وہ بہت زیادہ کھل رہی تھی۔ وہ کوئی بھی رنگ پہن لیتی اس پر بہت زیادہ کھلتا تھا۔ 18 سالہ امایا خوبصورتی کی مثال تھی۔ ماریا بھی اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں دیکھ سکتے تھے ماریا شدید بیزار ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ بابر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تم دونوں کی ملاقاتیں کروانے کے چکر میں کسی دن میں نے پھنس جانا ہے، وہ منہ کے زاویے بنا کر بولی تو ایک پل کے لیے امایا کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن بابر کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے اس کے ساتھ لنچ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ماریا نے امایا کی امی سے بہانہ بنایا کہ وہ دونوں شاپنگ پر جا رہی ہیں۔ اس لیے امی نے کچھ بھی نہیں کہا اور ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ کیا ہو گیا ہے ماریا؟ ہم کون سا روز چھپ کر ملتے ہیں؟ صرف ایک دن کی ہی تو بات تھی۔ بابر کے چہرے پر چھائی سنجیدگی تھی کہ ماریا فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مذاق کر رہی تھی، تم دونوں ریلیکس رہو۔ جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ چلو جلدی سے منگواؤ کچھ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ماریا نے ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے ان دونوں کو مخاطب کیا اور امایا شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ تم نے کیا کھانا ہے؟ بابر نے فوراً ماریا سے پوچھا تو ماریا نے اپنی پسند کا سارا کھانا اسے بتا دیا۔ اس کے بعد وہ امایا کی طرف متوجہ ہوا۔ امایا، اس نے امایا کو پکارا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی اور امایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ تم کیا لوگی؟ امایا سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں خود بخود نرمی اور محبت کھل گئی تھی۔ امایا کے گال گلابی ہوئے۔ جو بھی آپ کا دل چاہے وہی منگوا لے، میں وہی کھا لوں گی۔ اس نے بہت مشکل سے ایک فقرہ ادا کیا اور بابر کو اس پر دل کھول کر پیار آیا۔ اس نے کھانا آرڈر کیا۔ وہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران اتنا امایا اور بابر نہیں بول رہے تھے جتنا ماریا ان دونوں کو بولنے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ بھائی تم دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آئے ہو، کیا گونگے بیٹھ کر ہی چلے جانا ہے؟ باتیں کرو، کچھ چل کرو۔ ماریا ماحول کی سنگینی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور امایا تو بس پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح پہلی بار گھر سے کہیں باہر بابر سے مل رہی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو شاید گھر میں طوفان ہی آ جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد بس امایا یہاں سے جلد چلی جانا چاہتی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے ماریا کو مخاطب کیا۔ بابر حیران رہ گیا۔ کیا اتنی جلدی؟ اس کی حیرت سے ڈوبی آواز پر امایا نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پبلک پلیس ہے، یہاں زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں لگتا۔ میں چکر لگاؤں گی 2-3 دن بعد، ماریا کی طرف پھر ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کافی سنجیدہ تھی تو بابر نے بھی سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ہی ماریا اور وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئیں۔ کیا یار، تم کتنی بورنگ ہو۔ اگر اس طرح بابر نے مجھے لنچ کے لیے انوائٹ کیا ہوتا تو میں سارا کچھ چھوڑ کر بھاگی آتی اور اس کے ساتھ کافی سارا ٹائم سپینڈ کرتی۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی جو امایا میں محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ ماریا نے اس کا خاموش ہونا بہت اچھے سے نوٹ کر لیا۔ کیا بات ہے، کہاں کھو گئی؟ اس نے امایا کا کندھا ہلایا تو امایا ہوش میں آئی۔ ہاں کہیں نہیں، میں سوچ رہی تھی کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے، ورنہ امی کو جا کر کیا کہیں گے کہ ہم کچھ شاپنگ نہیں کر کے آئے۔ امایا کی بات پر ماریا نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں، 1-2 چیزیں لے کر جائیں گے تو آنٹی کو حوصلہ ہوگا کہ ہم کچھ لے کر تو آئے ہیں۔ وہ دونوں فوراً مارکیٹ میں داخل ہو گئی۔ آدھے گھنٹے تک ان دونوں نے تھوڑی بہت چیزیں لے لیں اور پھر وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اماں صحن میں ہی موجود تھیں۔ اسے دیکھ کر ہی وہ شروع ہو گئی۔
اتنی دیر لگا دی تم لوگ؟ شاپنگ کرنے گئے تھے یا پھر سامان بیٹھ کر بنانے لگ گئے تھے؟ اماں تو آتے ہی شروع ہو چکی تھی اور امایا اندر تک خوف سے لرز پڑی۔ آپ کو پتہ تو ہے آنٹی، بازار چلے جائیں تو پھر چیزیں دیکھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، اور آپ تو خود عورت ہیں، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ لڑکیوں کو کوئی چیز کیسے پسند آتی ہے۔ ماریا کی بات پر امی ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بس پریشان ہو گئی تھی، تم دونوں اکیلی گئی تھی نا اس لیے۔ امی کی بات سنتے ہوئے ماریا ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، اب ہم کوئی چھوٹی بچیاں تھوڑی ہیں، ہم 18 سال کی ہو چکی ہیں، اب ہم بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، اور پاس ہی تو بازار تھا، ہم کون سا کوئی میلوں دور گئے تھے، اب اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ آپ تو زیادہ ہی پریشان ہو جاتی ہیں، اور دیکھیں امایا بھی آپ کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہے۔ ماریا نے ساری صورتحال کافی سنجیدگی سے سنبھال لی تھی، اور امایا ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، جاؤ اب کمرے میں جاؤ، کیسے گرمی میں کھڑی ہو دونوں۔ اماں نے ڈانٹا تو وہ فوراً امایا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ ریاض صاحب کا گھر تھا، جس میں ان کی بیوی نازیہ بیگم اور ان کے 4 بچے رہتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی زارا شادی شدہ تھی، اس کا بڑا بھائی اس وقت آؤٹ آف کنٹری جاب کے لیے گیا تھا، اس سے چھوٹی امایا تھی اور امایا سے چھوٹا عمر تھا۔ امایا اپنا انٹر مکمل کر چکی تھی اور اس کے بابا اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ سارے گھر والوں میں سے وہ واحد تھی جو بابا کی لاڈلی تھی۔ اماں کا رویہ اس کے ساتھ کبھی کبھی سخت ہو جاتا تھا، اس لیے امایا ابا سے زیادہ اماں سے ڈرتی تھی۔ وہ غریب لوگ تھے، بہت زیادہ بڑا گھر نہیں تھا، بس 3 کمرے تھے۔ ایک کمرہ اماں ابا کا تھا، ایک کمرہ دونوں بھائیوں کا، اور ایک کمرہ دونوں بہنوں کا۔ فی الحال بڑے بہن بھائی یہاں نہیں تھے، تو امایا اور عمر ہی گھر میں ہوتے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئیں تو ماریا نے سکون کا سانس لیا۔ قسم سے یار، تمہاری اماں تو پوری تفتیش شروع کر دیتی ہیں، آخر اتنی بھی کیا بے اعتباری۔ اس نے دیکھا امایا آج کافی کھوئی کھوئی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی۔ ماریا نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں اتنی کھوئی ہوئی ہو؟ اس کی آواز سے امایا ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، بس میں کچھ سوچ رہی تھی۔ خیر، وہ جلدی سے بات بدل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں، بہت گرمی ہو رہی ہے یار۔ اس کی بات سنتی امایا کے چہرے پر ایک تکلیف زدہ مسکان نمودار ہوئی اور ماریا شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس وہ مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہے۔ امایا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ دوبارہ نارمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ماریا اس سے مل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امایا اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سفید دودھیا چہرہ، سرمئی آنکھیں، لائٹ براؤن بال، ایسا لگتا تھا جیسے سارا حسن اس ایک لڑکی کے اندر رچ بس گیا ہو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ آج کوئی غلطی کرائی ہے۔ اس کے بابا کو اس پر اتنا زیادہ مان تھا۔ اچھی بیٹیاں اپنے والدین کا اعتبار توڑا نہیں کرتی۔ کہیں دور سے اسے اپنے بابا کا ایک جملہ سنائی دیا اور امایا کو لگا جیسے آج وہ اپنے باپ کا اعتبار توڑ چکی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی آئندہ کبھی بھی اس طرح باہر بابر سے نہیں ملے گی۔ ماریا اور وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں۔ ماریا کا تعلق کافی امیر گھرانے سے تھا۔ وہ اکلوتی تھی اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی، اور بابر اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ پہلی بار امایا اور بابر دونوں ماریا کے گھر پر ملے تھے۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی کب پسند اور محبت میں بدلی، دونوں انجان تھے، لیکن اب دونوں یہ بات جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ امایا ابھی پڑھ رہی تھی، اس کی پڑھائی کی عمر تھی۔ دوسری بات، ابھی بابر کا کیریئر سیٹ نہیں تھا، اسے اپنا پہلے کوئی فیوچر بنانا تھا، اس کے بعد ہی وہ امایا کا رشتہ مانگ سکتا تھا۔ رات اتر آئی تھی، وہ اس وقت چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جب اس کے پاس ریاض صاحب آ کر بیٹھے۔ وہ بہت کھوئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے میری شہزادی، آج کہاں کھوئی ہوئی ہے؟ ان کی آواز سے امایا ہوش میں آئی اور ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا، پھر مدھم سا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تکلیف تھی جو ریاض صاحب دیکھ سکتے تھے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اور ریاض صاحب حیران ہوئے۔ آج وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ عموماً وہ بہت کم ایموشنل ہوتی تھی۔ میں جانتا ہوں میری شہزادی، لیکن بات کیا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ ریاض صاحب کو نہ جانے کیوں اس کی پریشانی تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ سائڈ پر رکھا
اور ان کے قریب کھسک کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں کبھی بھی آپ کا اعتبار نہیں توڑوں گی۔ آپ کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، بس آپ مجھ پر ہمیشہ یقین رکھیے گا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا؟ اس کی بات ریاض صاحب کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ آج اتنی سی عمر میں اتنی سمجھداری والی باتیں کیوں کر رہی تھی، اور باتیں بھی اتنی گہری۔ وہ خاموش تھے اور ان کی یہ خاموشی امایا کو عجیب طرح سے تکلیف دے رہی تھی۔ بولیں بابا، آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ دوبارہ ان کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تو ریاض صاحب ہوش میں آئے اور انہوں نے امایا کے بال تھپتھپائے۔ بالکل میری جان، مجھے تم پر اعتبار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن تم کبھی بھی میری عزت پر کوئی بھی حرف نہیں آنے دو گی۔ ریاض صاحب نے مضبوط لہجے میں یہ بات کہی اور امایا کو لگا جیسے اس کا سارا دکھ درد اور ساری پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ بابا، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی تو ریاض صاحب بھی کھل کر مسکرا اٹھے۔ تمہیں پتہ ہے تم میری ساری زندگی کی ریاضت ہو، تم میرا انعام ہو، انہوں نے اتنی سنجیدگی سے کہا۔ کتنے ہی پل امایا حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ قطعاً ان کی بات نہیں سمجھی تھی۔ کیا مطلب بابا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ صاف ریاض صاحب کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھ سکتی تھی۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ تم میرے لیے میری زندگی میں آنے والا انعام ہو، تو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہو میری جان۔ بابا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اٹھے اور اندر جا چکے تھے، لیکن امایا ان کی باتوں میں بہت بری طرح سے الجھ گئی تھی۔ امایا کا بھائی سفیان دوسرے ملک نوکری کے سلسلے میں گیا تھا۔ وہ واپس آ چکا تھا اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ گھر میں ایک ہلہ گلہ لگ چکا تھا۔ سفیان کا رشتہ خالہ کی بیٹی نمرہ کے ساتھ طے تھا۔ آج وہ کافی دنوں بعد ماریا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ماریا لاؤنج میں ہی دکھائی دی۔ سلام دعا کے بعد وہ ماریا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یار، تمہیں پتہ ہے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کیا بات ہے، تم نے مجھے اتنی ارجنٹلی کیوں بلایا ہے؟ امایا نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ میں نے نہیں، بابر نے بلایا ہے، اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اور بابر کے نام پر امایا حیرت زدہ رہ گئی۔ ابھی وہ حیرت سے ماریا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب لاؤنج کا دروازہ کھلا اور بابر داخل ہوا۔ کافی سنجیدہ تھا وہ، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ امایا کا دل جیسے خوف سے کپ کپا اٹھا تھا، کیونکہ ماریا اور بابر کے چہرے اسے بتا رہے تھے کہ کوئی بری بات ہے۔ میں نے اپنے والدین سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، لیکن ان کا کہنا ہے فی الحال تو وہ میری شادی کروانے کے حق میں ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ بے شک میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ پہلے مجھے اپنا کیریئر سیٹ کرنا چاہیے، اور دوسری بات وہ خاندان سے باہر شادی کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن میں پھر بات کروں گا۔ ساری بات بتا کر وہ خاموش ہو چکا تھا، اور امایا اچھے سے جانتی تھی وہ اپنے پیرنٹس پر کس حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ایسا لڑکا تھا جو کبھی بھی اپنے والدین کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چند سے کچھ ٹوٹا تھا امایا کے دل کے اندر، اور دوسری بات کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ دوبارہ بول اٹھا، اور امایا سانس روک کے سن رہی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی بات بتانے والا تھا۔ میں کچھ عرصے کے لیے دبئی جا رہا ہوں، تم جانتی ہو مجھے گانے کا شوق ہے، اور بس وہاں پراپر طریقے سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اب کچھ عرصے تک ہماری ملاقات نہ ہو، کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ بابر بہت ہی زیادہ امید سے پوچھ رہا تھا، اور کسی نے امایا کا دل مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی۔ اگر آپ کوئی زبانی کلامی بات یا کوئی منگنی کر کے جاتے تو شاید میں آپ کا انتظار بھی کرتی، لیکن بیٹیوں کی قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ بیٹیاں خود بھی نہیں جانتی۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کروں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، میں ساری زندگی انتظار کر سکتی ہوں، لیکن اپنے والد کا کیا؟ اگر میرے باپ مجھے کل کہہ دیں کہ میں ان کی پسند سے شادی کروں تو میں کیا کروں گی؟ مجھے بتائیں، کم سے کم آپ میرے گھر رشتہ تو لا سکتے تھے، لیکن آپ سے وہ بھی نہیں ہوا۔ امایا کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ خیر، اس بارے میں پھر بات کریں گے، فی الحال میرے پاس وقت نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ 2 دن بعد ہی بھائی کی مہندی ہے۔ وہ فی الحال اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً وہاں سے نکل گئے، اور بابر اور ماریا تو بس ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ گھر آئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔
اور پھر کھل کر روئی تھی۔ وہ جانتی تھی بابر اس سے واقعی محبت کرتا ہے۔ وہ کوئی ٹائم پاس نہیں تھا، لیکن کیا اس کی قسمت میں محبت کی تکمیل لکھی ہے یا نہیں؟ اس نے صرف 2 مردوں سے محبت کی، پہلا باپ اور دوسرا بابر، اور وہ ان دونوں کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ روتے روتے کب وہ سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ پھر اس کی آنکھیں عشاء کے وقت کھلی تھیں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکل کر آئی تو گھر میں کافی رونق تھی، کیونکہ پھپھو کی فیملی لاہور سے آ چکی تھی۔ پھپھو لاہور میں رہتی تھیں، اس لیے کافی عرصے بعد ہی وہ کراچی آتی تھیں۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا برہان۔ برہان کافی سلجھا ہوا، ذہین، خوبصورت اور سمجھدار 27 سالہ مرد تھا۔ وہ ایسا شخص تھا کہ خاندان کی تمام لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ پھپھو کو دیکھ کر تو امایا کو اپنے سارے غم بھولتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھپھو ہمیشہ اس سے بہت زیادہ محبت سے ملتی تھیں۔ پھپھو سے ملتی ہوئی وہ برہان بھائی سے بھی ملی۔ السلام علیکم برہان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت زیادہ ملنسار تھے، اور اسپیشلی اس کی تو امایا کے ساتھ کافی بنتی تھی، اس لیے وہ دونوں دوستوں کی طرح رہتے۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، اور تم کیسی ہو؟ برہان نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سارے بڑے خوش قپیوں میں مصروف تھے، اور سفیان بھائی کے چہرے کی تو مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر بچپن کی منگیتر، اوپر سے پسند کی شادی ہو رہی تھی، اس لیے آج کل بھائی تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ امایا، اپنے ہاتھ کی 1 کپ چائے تو پلا دو، برہان نے التجا کی، کیونکہ اسے لگتا تھا امایا کے ہاتھ کی چائے کا مقابلہ اس پوری دنیا میں کسی کے ہاتھ کی چائے میں نہیں ہے۔ امایا ہنستی بھی اٹھی۔ اوکے، میں لاتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچن میں غائب ہوتی، برہان کی آواز نے اس کی قدم روک دیے۔ چھت پر لے آنا، وہیں بیٹھ کر چاند کو دیکھ کر دونوں پئیں گے۔ اور اس کی بات سنتی امایا کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ جس طرح برہان چاند کا دیوانہ تھا، اسی طرح امایا بھی چاند کی دیوانی تھی۔ وہ گھنٹوں پہروں بیٹھ کر چاند کو دیکھ سکتی تھی۔ 10 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ سارے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے جا چکے تھے۔ وہ چائے کے دونوں کپ پکڑتی ہوئی چھت پر چڑھی۔ اوپر ہی برہان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں آپ کی پسندیدہ چائے۔ برہان، جو مسکرا کر چاند کو دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سے سیدھا ہو بیٹھا۔ تھینک یو سو مچ، قسم سے دل چاہتا ہے روز تمہارے ہاتھ کی چائے ضرور پیوں۔ اس نے جیسے اپنی حسرت بتائی اور امایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تو بہت مشکل ہے برہان بھائی، اس کے لیے تو آپ کو یہاں شفٹ ہونا پڑے گا، یا پھر ہم سب کو لاہور جانا پڑے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ سب کو کیوں چائے کے لیے صرف تمہیں ہی لے کر جا سکتے ہیں؟ برہان نے عجیب سے لہجے میں کہا کہ ایک پل کے لیے امایا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نہیں بھائی، میں اتنی فری نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ اب لاہور ہی چل پڑوں۔ وہ دوبارہ بات کو مذاق کے رخ دیکھ چکی تھی، تو برہان بھی ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، ویسے میں تو تمہیں آفر کر رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے برہان نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ واقعی اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ تھا۔ امایا کی نظر اچانک برہان کے گلے تک گئی۔ اس نے حیرت سے برہان کے گلے میں وہ چین دیکھی۔ یہ کیا برہان بھائی، آپ نے اب تک اس لڑکی کو یہ رنگ نہیں دی؟ وہ جو چائے پیتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا، اچانک امایا کی آواز سے وہ اس کی طرف پلٹا۔ برہان کے گلے میں ایک چین تھی، جس کے اندر اس نے ایک خوبصورت سی وائٹ گولڈ کی رنگ لے کر ڈالی ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اسی لڑکی کو یہ رنگ دے گا۔ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو اس نے یہ بات امایا کو بتائی تھی، اور امایا کافی خوش ہوئی تھی۔ امایا نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ رنگ بہت پسند آئی ہے، اگر اس لڑکی نے رنگ لینے سے انکار کر دیا تو مجھے گفٹ کر دیجیے گا۔ برہان چونک کر سیدھا ہوا، پھر اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اس لیے وہ رنگ لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ برہان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو مجھے دینی تھی، میں واقعی ہی بھول گیا۔ اور امایا منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ واقعی بھول گئے؟ آپ تو کہتے تھے آپ اس لڑکی سے عشق کرتے ہیں، اور اسے رنگ دینا ہی بھول گئے۔ امایا کو واقعی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں اب دے ہی دوں۔ برہان اپنے گلے سے وہ چین اتار چکا تھا جس کے اندر وہ رنگ لٹک رہی تھی۔ شکر ہے آپ نے سوچا تو صحیح، آپ کو تو چاہیے تھا اب تک دے چکے ہوتے۔ ویسے میری نیت اس رنگ پر کافی خراب ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے آپ سے چھین لوں،
امایا نے اس کی طرف جھکتے ہوئے رازدانہ لہجے میں مذاق کیا اور برہان کی آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ تمہیں یہ رنگ چھیننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اس رنگ کو چین سے نکال چکا تھا۔ اس کی بات پر امایا الجھ گئی۔ امایا ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ اس نے اچانک ہی امایا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ہیں میرا ہاتھ؟ لیکن وہ کیا کرنا ہے؟ امایا کافی حیران ہوئی تھی۔ بس کچھ نہیں، میں نے دیکھنا ہے تمہارے ہاتھ پہ یہ انگوٹھی کیسی لگتی ہے۔ اور اس کی بات سنتی امایا کی آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ جھٹ سے برہان کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ برہان نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور حیرت کی بات تھی وہ انگوٹھی امایا کی انگلی میں ایک دم فٹ آئی تھی، جیسے وہ انگوٹھی اسی کے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ اور امایا کے سفید دودیا ہاتھ میں وہ اتنی کھل رہی تھی کہ برہان کی آنکھوں کی چمک تیز ہوئی۔ دیکھو کیسی لگ رہی ہے؟ برہان نے اسے پوچھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چاند کی روشنی کے سامنے کیا اور اب وہ اس انگلی کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ واہ برہان بھائی، یہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ مجھے امید ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں بھی بہت اچھی لگے گی جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ ویسے وہ ہے کون؟ اسے یاد آیا تھا برہان ہر بار ٹال مٹول کر دیتا تھا۔ بس یہی آس پاس ہی ہے، تم اسے جانتی ہو؟ اس کی بات سنتے امایا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا؟ آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، کسے پسند کر لیا؟ ویسے کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے کیا؟ امایا نے دوبارہ رازدانہ انداز میں سرگوشی کیے پوچھا اور برہان کا سر اس بات میں ہلا۔ کیا سچ میں؟ امایا کو تو حیرت کا جھٹکا لگ گیا۔ ہاں، بچپن سے ہی اس کے بابا نے اسے میرے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب بھی میری بیٹی بڑی ہوگی وہ صرف برہان تمہاری ہوگی۔ برہان کے لہجے میں کتنی محبت تھی، امایا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے اس لڑکی کی قسمت پر رشک آیا۔ تو پھر مجھے بھی بتائیں کون ہے وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ برہان کی شادی کی خوشی اسے بہت زیادہ تھی۔ امایا کیا تم آئینہ دیکھتی ہو؟ اس نے اچانک ہی سوال بدل دیا تھا اور امایا حیران ہوئی۔ لے بھلا یہ کون سی بات ہوئی؟ آئینہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ چائے کے دونوں کپ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں باتوں میں اس قدر بزی تھے کہ چائے پینا ہی بھول گئے۔ تو پھر تم نے آج تک اپنا چہرہ نہیں دیکھا؟ برہان کی آخری بات میں کچھ تھا۔ امایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فوراً وہ رنگ اتارنے کا سوچا۔ میرے خیال سے ہی مجھے اتار دینی چاہیے۔ اس سے پہلے وہ رنگ اتارتی، برہان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ برہان کے ہاتھوں میں دیکھے۔ اسے مت اتارو، برہان کے لہجے میں کچھ تھا کہ امایا سن رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے برہان بھائی؟ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ امایا نے اپنے دل کے وسوسے دور کرتے ہوئے دوبارہ مذاقیہ لہجہ اپنایا اور دوبارہ رنگ اتارنے کی کوشش کی، لیکن برہان نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے جدا نہیں ہونے دی۔ امایا یہ اسی کی انگلی میں گئی ہے جس کے لیے لی گئی ہے۔ یہ انگوٹھی بنی ہی تمہارے ہاتھ کی زینت کے لیے ہے۔ اس انگوٹھی پر صرف تمہارا حق ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں لی گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امایا کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ ساکت اور بے یقینی سے برہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ برہان بھائی، اس نے بے یقینی اور حیرت سے برہان کو مخاطب کیا، پلیز امایا، کیا تم مجھے بھائی کہنا بند کر سکتی ہو؟ بس اس سے زیادہ وہ سن نہیں سکتی تھی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ برہان جس لڑکی کی باتیں کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ امایا خود تھی۔ وہ بے یقینی سے اٹھی۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اسے غم سے زیادہ دکھ لگا تھا۔ برہان جانتا تھا اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں امایا، تمہیں ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے بچپن سے صرف تمہیں سوچا ہے، تمہیں چاہا ہے۔ میری زندگی میں صرف ایک نسوانی وجود تم ہو۔ برہان کیا کہہ رہا تھا امایا کو کہاں سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ امایا کو لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا ہے۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی پلٹی اور سیڑھیاں اترتی بھاگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، سانس پھولا ہوا تھا۔ برہان کی باتیں دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ برہان کیسے اسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ تو بابر سے محبت کرتی ہے۔ اس نے تو آج تک بابر کے علاوہ کبھی کسی دوسرے کو سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ سب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو آج تک برہان کو بالکل اپنا بڑا بھائی سمجھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ یہ چل کیا رہا تھا؟ اس کی زندگی اسے کس موڑ پر لا کر کھڑا کرنے والی تھی؟ یہ بات امایا نہیں جانتی تھی۔ 2 دن اسی سوگواریت میں گزر گئے۔ امایا بہت خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔
اس دن کے بعد سے اس نے برہان سے کوئی بات نہیں کی۔ برہان جانتا تھا فی الحال اس سے بات نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی کی شادی پر بھی اس نے اس طرح سے انجوائے نہیں کیا جیسے وہ کرنا چاہتی تھی۔ تو کیا بابا یہ بات جانتے تھے؟ برہان نے کہا کہ اس کے بابا نے اس کا رشتہ مجھے دیا۔ تو کیا اس کے بابا نے برہان کے ہاتھ میں پہلے سے ہی امایا کا ہاتھ تھما دیا تھا؟ وہ بس 4 دن اسی سوچوں کا شکار رہی، اور ان 4 دنوں میں ماریا تو بس برہان کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی تھی۔ اسے برہان پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا، اور پسند کیا، ماریا کا تو دل اس پر پگھل گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا فوراً ہی برہان کو شادی کے لیے خود ہی پرپوز کر دے۔ ان 4 دنوں میں ہر فنکشن میں وہ برہان کے آس پاس ہی رہی تھی۔ برہان جانتا تھا وہ امایا کی دوست ہے، اس لیے اس سے بھی کچھ ٹھیک طریقے سے بات کر لیتا تھا، اور اس کا یہ ٹھیک طریقے سے بات کرنا تو جیسے ماریا کو 7ویں آسمان پر پہنچا گیا۔ وہ سوچ چکی تھی شادی کے بعد ہی امایا سے بات کرے گی۔ وہ جانتی تھی ایک امایا ہی تھی جو اس کی شادی برہان سے کروا سکتی تھی۔ ولیمہ ہو چکا تھا، وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی جب ریاض صاحب اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت تک آئے۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی اور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں انہیں امایا بہت پریشان لگ رہی تھی۔ امایا جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی بابا کی آواز سے ہوش میں آئی۔ اس نے ایک نظر بابا کو دیکھا، اس نظر میں بے بسی اور تکلیف تھی۔ بابا، کیا آپ نے میرا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا؟ اس نے براہ راست بابا سے پوچھ لیا۔ ویسے بھی اس کا اور بابا کا رشتہ ایسا ہی تھا، وہ دونوں دوستوں کی طرح رہتے تھے اور ہر بات شیئر کرتے تھے۔ امایا کا سوال سن کر ریاض صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تمہیں برہان نے بتا دیا؟ ان کے الفاظ سے یہاں پگھلتا ہوا شیشہ جو امایا کو اپنے وجود کے اندر جاتا محسوس ہوا۔ تو یعنی کہ برہان سچ کہہ رہا تھا؟ بابا، وہ تکلیف کی زیادتی سے چور صرف ایک لفظ ہی کہہ پائی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تمہارے لیے شاید یہ سارے حالات سمجھنا اور ان کو فیس کرنا کافی مشکل ہے، لیکن یقین جانو میں نے تمہارا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں بہت سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ ساری دنیا میں اگر کوئی مرد تمہاری قدر کر سکتا ہے تو وہ صرف برہان ہے۔ تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ ہے نا؟ تمہیں کیا مجھ پر اعتبار نہیں؟ بابا نے افسوس سے پوچھا، اور امایا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، مجھے آپ پر پورا اعتبار ہے۔ میں نے کہا تھا میں آپ کی خاطر قربانی دے سکتی ہوں، آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں بابا۔ ان کے پاس ہوتی ان کے سینے سے لپٹ گئی اور بے آواز رونے لگی، اور ریاض صاحب سمجھ رہے تھے شاید اسے رشتہ ہونے کا دکھ لگ گیا ہے، اور شاید اسے اپنی شادی کا سوچ کر ہی رونا آ رہا ہے۔ لیکن وہ تو اس محبت کے سوگ پر رو رہی تھی جو محبت وہ بابر سے کرتی تھی۔ اس نے دیوانوں کی طرح ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن وہ جان گئی تھی بابر اس کی قسمت ہے ہی نہیں۔ کیا وہ برہان کے ساتھ ساری زندگی گزار لے گی؟ میں جانتا ہوں بیٹا، تم کبھی میرا مان نہیں توڑو گی، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ تم کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جس سے میری عزت پر کوئی انگلی اٹھے۔ ریاض صاحب نے سنجیدگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے جیسے اسے بتایا کہ وہ اس پر کتنا مان کرتے تھے۔ پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاباش، نیچے آ جاؤ، بہت رات ہو رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے وہ نیچے چلے گئے، اور امایا ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آخر کیوں بیٹیوں کی قسمت میں ہی مجبوریاں کیوں آ جاتی ہیں؟ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی دل ہے، وہ بھی کسی کو پسند کر سکتی ہیں۔ اگلے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ماریا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ امایا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، لیکن امایا تو اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب امایا نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ تم سے بات کر رہی ہوں اور تم سن ہی نہیں رہی۔ اس نے امایا کا کندھا ہلایا۔ امایا ہوش میں آئی۔ ہاں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ہو گیا ہے یار، تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اس نے غور سے امایا کی آنکھیں دیکھیں اور حیران رہ گئی۔ کیا تم ساری رات روتی رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، اور بس یہی تک امایا کی حد تھی۔ وہ اس کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور ماریا پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے یار، کیوں رو رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کیوں امایا رو رہی ہے، اور امایا بہتے آنسوؤں کے دوران اسے ساری بات بتا گئی، جسے سنتے ماریا کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ابھی تو اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، اور ابھی امایا اسے سزا سنا رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟
تم تو بابر کو پسند کرتی ہو۔ ماریہ کے لہجے میں خود بخود غصہ شامل ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی آخر امایا میں اتنا بھی کیا خاص ہے جو ہر مرد اس کے ہی قصیدے پڑھتا ہے۔ پہلے وہ بابر کو پسند کرتی تھی، لیکن جب بابر نے کہا کہ اسے امایا پسند ہے تو اس نے خود ہی اپنی پسند وہیں روک لی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا کہ امایا اور بابر ایک دوسرے کو پسند۔ برہان کو وہ کسی صورت بھی امایا کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں برہان سے محبت کرتی ہوں، تم کیسے اسے مجھ سے چھین سکتی ہو؟ اس نے امایا کو دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑا۔ تو میں کہاں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ تم اچھے سے جانتی ہو میں تو بابر کو پسند کرتی ہوں، لیکن بابا میں اپنے بابا کو انکار نہیں کر سکتی۔ میرا دل جل رہا ہے ماریہ، تم نہیں سمجھ سکتی میری حالت۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور ماریہ کا ذہن چل رہ گیا۔ کیا ہر قربانی صرف ماریہ کے حصے میں آنی تھی؟ پہلے بابر قربان کیا اور اب برہان۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ہم ابھی باہر جائیں گے اور سب سے بات کریں گے۔ امایا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، تم جانتی ہو میں اپنے بابا کا اعتبار نہیں توڑ سکتی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ اچھا، اپنے باپ کا اعتبار نہیں توڑ سکتی اور دو دو دل توڑ سکتی ہو؟ ماریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے زبردستی امایا کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے اسے پکڑتی ہوئی باہر لے آئی۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو دیکھا سارے ہی کوئی بات کر رہے تھے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ میرا خیال ہے ابھی برہان اور امایا کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر شادی امایا کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد کریں گے۔ یہ ریاض صاحب تھے جو سب سے مخاطب تھے، اور دروازے میں کھڑی ماریہ اور امایا دونوں پتھر ہو گئیں۔ دونوں کے سر ایک ساتھ نفی میں ہلے تھے، دونوں کا سانس رکا تھا۔ امایا کو لگا جیسے وہ اس سے کھڑی برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ واپس پلٹ گئی، اس کے پیچھے ہی ماریہ بھی پلٹ گئی۔ وہ دونوں کمرے میں آئیں۔ امایا تو رو رہی تھی، لیکن ماریہ کو غصہ آ رہا تھا، اس کا دل جل رہا تھا، بس چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ تم یہ نکاح نہیں کرو گی امایا، تم سمجھ رہی ہو؟ امایا تم سمجھ رہی ہو؟ میں بابر سے بات کرتی ہوں، ابھی اسے واپس بلا لیں گے، لیکن تم یہ نکاح نہیں کرو گی۔ اس نے امایا کو دونوں کندھوں سے پکڑے سمجھانا چاہا، لیکن امایا کا سر بے بسی سے نفی میں ہلا، اور ماریہ کو حیرت کا شدید صدمہ لگا۔ کیا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ماریہ بے بسی سے چلائی تھی۔ تو کیا چاہتی ہو؟ میں اپنے باپ کا سر جھکا دوں؟ ماریہ نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ اور بابر، اس کا کیا ہوگا؟ تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ ماریہ نے اسے دوبارہ بابر کا احساس دلانا چاہا۔ امایا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ماریہ جو محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی محبت کو کسی دوسرے مرد کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وہ کم سے کم میرے گھر آ سکتا تھا، میرے گھر والوں سے بات کر سکتا تھا، اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ رشتہ ہی مانگ سکے۔ اور بابر، اسے میں صرف 4 سالوں سے جانتی ہوں، اور اس کے 4 سال کی محبت میرے بابا کی 19 سالوں کی محبت سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ میں اپنے بابا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا، اور ماریہ کے سر پر تو دھڑا دھڑ آسمان پھٹ رہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو امایا؟ اس کے لہجے میں اب غصہ شامل ہو گیا۔ امایا وہیں بے بسی سے صوفے پر بیٹھی، اور اب وہ اپنا کپکپاتا جسم قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماریہ کے غصے کا پارا آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ تک آئی، اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور امایا بے بسی سے صوفے پر بیٹھی ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی اسے سکون محسوس نہیں ہوا۔ وہ ساری رات اس مسئلے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے بابر سے بات کی، لیکن بابر کا کہنا تھا وہ ابھی ارجنٹ بھی آئے تو 24 گھنٹوں بعد پہنچے گا، اور بابر کے والدین کسی بھی صورت امایا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ماریہ کا غصے سے برا حال تھا۔ سالوں کی دوستی تھی، لیکن ہر بار امایا کی خاطر خود کو اگنور کیے جانا اسے بہت غصہ دلاتا تھا، اور سارا غصہ اس کا باہر نکلنے والا تھا۔ ساری رات کے لیے اسے ایک پل بھی چین نصیب نہیں ہوا۔ وہ ساری رات اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ جب غصہ اور فرسٹریشن نفرت میں بدلنے لگی تو وہ یہ بھی بھول گئی کہ امایا اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس نے فوراً اپنے ماموں کے بیٹے کو فون کیا۔ ہیلو بہزاد، تم سے بہت ضروری کام ہے۔ وہ لاہور میں رہتا تھا اور فی الحال ویکیشنز کے لیے وہ کراچی آیا ہوا تھا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ بہزاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک لڑکی کو صرف ایک رات کے لیے غائب کرنا ہے، اسے خراش بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن 24 گھنٹوں سے پہلے وہ واپس اپنے گھر نہ پہنچے۔ اس وقت ماریہ ایک شفاق انسان بن چکی تھی۔ تو میں اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل سینڈ کر رہی ہوں، میں اسے بہانے سے گھر سے باہر بلاؤں گی، تمہیں اسے بس وہاں سے غائب کرنا ہے، اور یاد رکھو پوری 1 رات۔
اس سے پہلے وہ واپس نہیں آنی چاہیے۔ ثقافت کی حد کرتے ہوئے وہ فون کاٹ چکی تھی۔ آئی ایم سوری مایا، لیکن بابر تمہیں ہر حال میں اپنا لے گا، اور برہان، اسے تم سے بدزن کرنے کے لیے مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ اس وقت مجھے صرف اپنا سوچنا ہے۔ میرا بھی حق ہے کہ میں بھی اپنی محبت حاصل کروں۔ ساری زندگی تمہاری خاطر میں سب کچھ کمپرومائز نہیں کروں گی۔ میں اتنے امیر خاندان کی بیٹی اور پھر بھی گھٹ گھٹ کر زندگی جیوں، یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ پھپھو اور برہان ابھی تک واپس لاہور نہیں گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں مرجھائی ہوئی بیٹھی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو ماریا کا فون تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو ماریا کی آواز کانوں میں گونجی۔ امایا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اس مسئلے کا بہت بہترین حل ہے جس سے تمہارے بابا کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم ایک کام کرو، ابھی میرے گھر آ جاؤ، ہم اس مسئلے پر سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور امایا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بابا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ ہاں نا، یقین کرو، کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ تمہیں بھی زبردستی شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ میرے پاس بہت اچھا آئیڈیا ہے، بس تم ابھی اور اسی وقت آ جاؤ۔ اس نے لہجے میں محبت سموئے کہا تو امایا بھی فوراً چادر لیتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں ہی اسے بابا نظر آئے۔ بابا، میں کچھ دیر کے لیے ماریا کے گھر جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ ماریا کا گھر ان کے گھر کے بالکل پاس تھا، صرف 2 بازار کا فاصلہ تھا۔ بابا جو پودوں کو پانی دے رہے تھے سیدھے ہوئے اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ خیر سے جاؤ اور خیر سے آنا۔ بابا نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کا سر تھپتھپایا۔ بابا، فکر مت کرے، میں سیدھی اس کے گھر جاؤں گی اور سیدھی واپس آؤں گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا؟ اس نے سوالیہ آئی برو جھکائی۔ بالکل، مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ بابا نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دروازے سے باہر نکلی اور گلی میں داخل ہوئی۔ بہزاد اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موبائل فون پر ڈالی جس پر امایا کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ایک نظر گلی میں چلتی ہوئی امایا کو دیکھا۔ 2 لڑکے فوراً گاڑی سے اترے، امایا کے پاس پہنچے۔ امایا حیرت سے انہیں اپنے پاس آتا دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی سوچتی سمجھتی، ان میں سے ایک نے اس کے چہرے پر اسپرے کیا اور کچھ ہی سیکنڈز کے اندر امایا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ انہوں نے امایا کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور گاڑی وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے آئے تھے۔ امایا بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ابھی کچھ گھنٹے ویسے ہی بے ہوش رہنا تھا۔ بہزاد نے ماریا کو فون کیا۔ کام ہو چکا ہے، لڑکی ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے۔ ماریا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دل کے کونے کونے میں سکون اترا۔ یاد رکھنا بہزاد، اسے ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ اسے قریب بھٹکنے کا تو سوچنا بھی مت۔ وہ جانتی تھی بہزاد کی نیت کتنی جلدی خراب ہوتی ہے۔ فکر مت کرو، اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بہزاد کے لیے ماریا بہن سے کم نہیں تھی، اس لیے ماریا کا حکم سر آنکھوں پر۔ انہوں نے امایا کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود دونوں باہر نکل گئے۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن امایا واپس نہیں آئی۔ اماں بابا سارے پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے ماریا کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ ابھی تک امایا گھر واپس نہیں آئی تو ماریا نے فوراً لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انکل، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہمارے گھر امایا تو آئی ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے افراد پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ سفیان بھائی بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ زارا بھی یہیں موجود تھی، اس لیے وہ بھی پریشان ہوئی۔ بابا کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ انہوں نے سارا محلہ چھان مارا، آس پڑوس سے پوچھ لیا، لیکن امایا کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ وہ سارے پریشان بیٹھے تھے اور برہان کا دل خوف سے تڑپ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ بابا کا دل گھبرا رہا تھا۔ ان کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، بابا فکر مت کریں، میں آپ کا اعتبار کبھی نہیں توڑوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، واپس گھر آؤں گی۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ان کا اعتبار کبھی نہیں توڑے گی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتے؟ جو دل کمزور پڑ رہا تھا۔ اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو وہ ویسے ہی مر جاتے۔ رات کے 12 بج گئے اور 12 سے 1، بس اس سے زیادہ ریاض صاحب کا دل برداشت نہ کیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے وہیں صحن میں گر گئے اور سارے ان کی طرف بھاگے تھے۔ برہان اور سفیان بھائی انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ گویا اس چھوٹے سے گھر میں تو قیامت کا سماں بن گیا۔ ریاض صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ امایا کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے
اور نازیہ بیگم کی چیخوں پکار جاری تھی۔ زارا، عمر، سفیان سبھی تکلیف میں تھے، لیکن صرف برہان کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ سفیان کا بس نہیں چل رہا تھا ایک بار امایا آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کی جان لے لے۔ تو وہیں دوسری طرف امایا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن کوئی اس کی آواز سننے والا نہ تھا۔ وہ اس فارم ہاؤس میں اکیلی تھی۔ ساری رات گزر گئی، وہیں دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ کوئی ہے پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، بابا کہاں ہیں آپ؟ کوئی ہے پلیز بچاؤ۔ اس نے ہر اپنے کو بلایا، ہر اپنے کو آواز دی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ دن کے 10 بجے دروازہ کھلا اور بہزاد دہلیز میں نمودار ہوا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ بہزاد کو دیکھ کر وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں 24 گھنٹوں کے لیے غائب کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ چلو آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، بہزاد نے بیزاریت سے کہا، اور امایا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، آپ ایک کام کرو، مجھے جان سے مار دو۔ میرے بابا، ان کا اعتبار ٹوٹ گیا، میں نے وعدہ کیا تھا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بے بسی سے رو پڑی۔ 25 سالہ بہزاد کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ترس بھی نہ ابھرا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس لڑکی کو کیا تکلیف ہوئی ہے کیا نہیں۔ دیکھو، اگر تمہیں مرنا ہے نا تو اپنے گھر جا کر مرنا، میرے سر چڑھ کر مرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اٹھو۔ اس سے پہلے وہ امایا کا بازو پکڑتا۔ امایا بدک کر اچھلی تھی۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، انگلی اٹھائے وہ چلائی تھی۔ میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جس نے بھی یہ کیا میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی چیخی تھی۔ اس سے زیادہ بہزاد کی برداشت نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے امایا کا بازو دبوچا، اسے لیے فارم ہاؤس سے باہر نکلا۔ وہ اپنا بازو چھڑوا رہی تھی لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور گاڑی سیدھا امایا کے گھر کے باہر رکی اور امایا فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم پر خدا کا قہر پڑے گا۔ امایا کے دل سے دہائی نکلی تھی لیکن بہزاد نے بنا کان دھرے گاڑی موڑ لی۔ وہ گاڑی کو محلے کے باہر ہی روک گیا تھا۔ امایا بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آئی لیکن گھر کے باہر ہی مردوں کو اکٹھا دیکھ کر امایا کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ مٹھی میں دبوچ دیا ہے۔ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اپنے من بھاری قدم اٹھاتی ہوئی وہ گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف عوام ہی عوام جمع تھی۔ دروازے میں ہی اسے سفیان، عمر اور برہان نظر آئے۔ جیسے ہی اس کی نظر امایا پر پڑی، برہان کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تو وہیں سفیان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے آگے بڑھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے امایا کے منہ پر دے مارا۔ بے حیا، بے غیرت، شرم نہیں آئی باپ کی عزت تباہ کرتے ہوئے؟ تمہاری روح نہیں کانپی؟ اس کا بس نہیں چلا وہ امایا کا گلا دبا دیتا اگر درمیان میں برہان نہ آتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کون اس طرح بہن پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ برہان کو تو جیسے غصہ ہی بہت آیا تھا۔ بہن مر گئی ہے ہمارے لیے، میرے باپ کو قبر تک پہنچا دیا اس نے۔ سفیان غصے سے چیخا تھا اور امایا جو بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ گھوما۔ بابا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً اندر بھاگی تھی۔ صحن میں ہی عورتیں جمع تھیں اور نازیہ بیگم کے ساتھ زارا بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہیں ماریا بھی ایک سائڈ بیٹھی تھی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بابا، وہ بے بسی سے چلائی تھی اور نازیہ بیگم نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نفرت ہچکولے مار اٹھی۔ وہیں رک جاؤ، خبردار اگر میرے شوہر کے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی لیکن پھر بھی امایا بھاگتی ہوئی آگے آئی۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن نازیہ بیگم نے اٹھ کر اسے آدھے راستے میں ہی روک لیا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ پیدا ہوتے ہی زویا کو کھا گئی اور اب میرے شوہر کو بھی کھا گئی۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنی بے حیا ہوگی، تو تمہیں پیدا ہوتے ہی جان سے مار دیتی۔ نازیہ بیگم کی زبان سے اس وقت زہر نکل رہا تھا لیکن امایا پتھر ہو گئی۔ اس کا باپ چلا گیا، اس نے اپنے باپ کو مار دیا۔ وہ وہیں زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زارا، اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی، نازیہ بیگم نے زارا کو مخاطب کیا۔ زارا سنجیدگی سے اٹھی اور امایا کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے بابا کو دیکھنا ہے، چھوڑیں آپ ہی۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی لیکن زارا جیسے بہری تھی۔ زارا نے اسے کمرے میں لا کر بند کر دیا۔ بہتر ہوگا تم یہی رہو، آپ ہی میری بات سنیں۔ وہ بے بسی سے تڑپتی رہ گئی لیکن زارا کمرہ باہر سے بند کر چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے کتنے ہی گھنٹے اپنے باپ کی میت کو دور سے دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا صحن میں مرد داخل ہو رہے ہیں، اب اس کے باپ کی میت کو اٹھا رہے ہیں اور امایا کی روح تڑپی۔
پلیز مجھے بابا کو دیکھنے دیں، امی پلیز، زارا آپی پلیز، میری بات کا یقین کریں، میں بے گناہ ہوں۔ وہ تڑپتی چیختی رہ گئی، لیکن اس کے باپ کی میت کو لے جایا جا چکا تھا اور اسے آخری بار اپنے باپ کا دیدار کرنا بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی روتی بلکتی رہ گئی۔ صبح سے رات ہوئی، دروازہ کھلا اور دہلیز پر ماریہ نمودار ہوئی۔ ماریہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ایک غلطی ریاض صاحب کی جان لے لے گی۔ وہ قدم قدم چلتی امایا کے پاس آئی۔ اس نے امایا کا کندھا ہلایا، امایا، لیکن امایا کی ساکت جسم میں کوئی بھی حرکت نہ ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، لیکن اس کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑے گا یہ ماریہ کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ ماریہ، سب ختم ہو گیا، میں نے سب تباہ کر دیا، میں بہت بری ہوں، کاش مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنا سر پکڑے پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ اس سے پہلے ماریہ اگلا لفظ ادا کرتی، کمرے میں زارا داخل ہوئی۔ چلو باہر، تمہاری پیشی آئی ہے۔ زارا کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے بازو سے پکڑا اور امایا کو زمین سے اٹھاتے ہوئے باہر لے گئی۔ باہر ہی سارے موجود تھے، امی، زارا، عمر، سفیان بھائی، برہان اور پھپھو۔ اسے دیکھتے ہی سفیان کو پھر غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا اور ایک تھپڑ امایا کے چہرے پر مارتا، برہان نے درمیان میں آتے ہی اسے پکڑ لیا۔ خبردار، اسے کچھ مت کہنا، برہان نے اتنی سختی سے کہا کہ سفیان اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، لیکن نازیہ بیگم نے پھر بھی آگے بڑھتے ایک تھپڑ اسے مار دیا۔ تمہیں اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ ہمارے گھر کو ڈس لو، تم ناگن ہو، ناگن۔ نازیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کی جان لے لیں، امی قسم لے لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نہیں جانتی مجھے کس نے اغوا کیا تھا، میں تو ماریہ کے گھر جا رہی تھی، خدا کی قسم میں نے آپ کی عزت پر کوئی داغ نہیں لگایا۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن وہ سب پتھر ہو چکے تھے۔ یقین کریں امی، اس نے تڑپتے ہوئے نازیہ بیگم کو پکارا، بس خبردار اگر آج کے بعد اپنی اس گندی زبان سے مجھے ماں کہا، نہیں ہوں میں تمہاری ماں۔ وہ غصے سے پھٹتی ہوئی چیخی تھی اور امایا کے سینے میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ سفیان نے برہان کو مخاطب کیا، اگر چاہتے ہو میں اسے زندہ چھوڑ دوں تو ابھی اسی وقت اسے نکاح کرو اور اسے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ سفیان کے لہجے میں سارے جہان کی نفرت تھی اور امایا کا دل کسی نے ٹکڑوں میں توڑا تھا۔ بھائی، اس نے تڑپتے ہوئے پکارا، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، تم ہماری بہن نہیں ہو۔ وہ چیخا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ غصے میں ہیں، لیکن اس طرح کوئی رشتہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن سفیان کی آنکھوں کی سرخی تھی جو امایا کی سانسیں روک رہی تھی۔ تم نہیں ہو ہماری بہن، سمجھ رہی ہو تم؟ بتائیں امی سے یہ ہماری بہن نہیں ہے۔ سفیان نے غصے سے ماں کو مخاطب کیا اور امایا کو لگا جیسے کوئی اس کا کلیجہ چیر رہا ہے۔ بس بہت ہو گیا، یہ کہ تم اس کے دماغ میں زہر بھر رہے ہو، تمہیں اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، ابھی اور اسی وقت مولوی کو بلواؤ، میں اسے نکاح کروں گا۔ اور امایا نے بے یقینی سے برہان کا چہرہ دیکھا۔ وہ شاید پہلا مرد تھا جو اس کی خاطر ان سب سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ نیلی فراک میں تھی، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سارا سرخ تھا اور ماریہ کو لگا جیسے اس کا سارا منصوبہ ناکام رہا۔ وہ تو برہان کا دل بدزن کرنے والی تھی، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ سفیان تو فوراً مان گیا، ٹھیک ہے ابھی مولوی صاحب آئیں گے۔ وہ تو جیسے اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے اپنے کمروں میں جا کر بند ہو گئے۔ لاؤنج میں صرف ماریہ، برہان اور پھپھو یہاں امایا تھے۔ امایا بے بسی اور پتھر ہوتی وہیں زمین پر گر گئی۔ برہان اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے امایا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امایا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں آج بھی پاکیزہ ہوں۔ اس نے اس قدر تکلیف سے کہا کہ برہان کے دل میں تکلیف کی لہریں اٹھ گئی۔ مجھے یقین ہے، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم سچی ہو، میں تمہاری آنکھوں میں سچائی پڑھ سکتا ہوں امایا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ اس نے صرف ایک فقرہ کہا اور امایا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل پرسکون کر دیا۔ اس کا باپ چلا گیا، ابھی وہ اپنے باپ کے غم سے نہ ابھری تھی کہ بہن بھائیوں نے لا تعلق کر دیا۔ یہ بھائی کیوں کہہ رہے تھے میں ان کی بہن نہیں ہوں؟ پلیز مجھے بتائیں، اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ برہان کے چہرے کا رنگ پل میں تبدیل ہوا تھا۔ میں تمہیں ساری سچائی بتاؤں گا، لیکن پہلے ہمارا نکاح ہو جانے دو، اس کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اب میں ایک منٹ بھی تمہیں یہاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ برہان کے لہجے میں کچھ تھا کہ امایا کا سارا وجود برف ہو گیا۔ وہ زمین سے اٹھا اور اب وہ کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے آیا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، امایا کو زمین سے اٹھا کر
اسے صوفے پر بٹھایا۔ یہ لو پانی پیو۔ مالیہ کس قدر تکلیف اور ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی، صرف وہی جانتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسی وقت امایا کی جان ہی لے لے۔ اس کا سارا منصوبہ ناکام رہا۔ برہان تو پھر بھی اس سے نکاح کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے گلاس پکڑ لیا۔ اب برہان اس کے سامنے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاؤ شاباش، اور یقین کرو میں تم پر کبھی بھی شک نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں مان تھا، اور امایا خالی خالی نگاہوں سے کھانے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے کل دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ جب اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، برہان نے خود ہی چھوٹے نوالے بنا کر اس کی طرف کیے تو وہ کسی بچے کی طرح کھانے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب آ چکے تھے۔ ان کا نکاح ہو گیا، اور ماریہ اس نکاح کو چاہ کر بھی روک نہ پائی، کیونکہ اسے امایا سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ برہان نے کہا تھا اپنا سامان پیک کر لو۔ وہ کمرے میں بیٹھی سامان پیک کر رہی تھی۔ اس نے یہ نکاح صرف اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کے باپ نے کہا تھا تمہیں برہان سے زیادہ قدر کرنے والا مرد اس دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن اس کا دل اس وقت تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا امایا کھوئی کھوئی اپنا سارا سامان پیک کر رہی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں امایا تک پہنچی۔ یہ تم نے کیا کر دیا امایا؟ تم نے سب تباہ کر دیا۔ تم نے چار زندگیاں تباہ کر دی۔ بابر تم سے دیوانوں کی حد تک محبت کرتا ہے، تم نے کیا کر دیا؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ امایا نے بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور دوبارہ سامان پیک کرنے لگی۔ ماریہ کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ اس نے سارے کپڑے امایا کے ہاتھوں سے چھینے اور بیڈ پر پھینکے۔ تم ہوش میں تھی؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تم نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے مایا۔ ماریہ نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑا۔ میں خود تباہ ہو گئی ہوں ماریہ، میں نے کسی کو کیا تباہ کرنا؟ اس نے بہت ہی ہلکی آواز میں کہا اور دوبارہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ ماریہ کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو گئی ہے، اور واقعی اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد وہ پاگل ہی ہو گئی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، تم ابھی اور اسی وقت یہی فیصلہ کرو گی۔ تمہیں برہان یا بابر میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ ماریہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ امایا نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چن چکی ہوں ماریہ، میں نے چن لیا، امایا نے بے بسی سے کہتے ہوئے دوبارہ بیگ میں کپڑے رکھنے شروع کر دیے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ برہان سے محبت کرتی ہوں میں، اور اسے کسی بھی صورت تمہارے لیے تو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے برہان کو پانے کی خاطر کیا کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ تمہیں اغوا کروا دیا، اور پھر بھی برہان اندھوں کی طرح تم پر یقین کر رہا ہے۔ اور جیسے پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اپنا جرم قبول کر گئی، اور امایا کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹتے بیڈ پر گرے۔ وہ پتھر ہو گئی۔ کتنے ہی پل وہ حیرت سے کھڑی رہی، بے یقینی سے پلٹی اور ماریہ کا چہرہ دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے کیا کیا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ہاں، وہ سب میں نے ہی کیا تھا، تو کیا کرتی؟ ہر وقت تمہاری وجہ سے مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا تھا۔ پہلے تمہیں بابر چاہیے تھا، میں نے بابر دے دیا، پھر تمہیں برہان چاہیے تھا۔ آخر کب تک میں تمہاری خاطر اپنی محبت قربان کرتی رہوں؟ کیا محبت پر میرا کوئی حق نہیں؟ ماریہ تو آج پاگلوں کی طرح چیخی تھی، اور امایا کے سر سے ٹرین دھڑا دھڑ گزر رہی تھی۔ اس کے شور کی آواز اتنی تھی کہ برہان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی سارے افراد تھے، اور ساری باتیں سن چکے تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماریہ؟ تم نے مجھے اغوا کروایا۔ تم تو میری دوست تھی ماریہ، اس نے بے بسی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا، اور ماریہ جیسے ہوش میں آئی۔ اسے احساس نہ ہوا وہ کیا کیا بول گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماریہ؟ تم نے میرے بابا کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور اپنے بال مٹھی میں دبوچ دیے۔ وہ اب تک بے یقین تھی اس کی دوست نے ہی اسے دھوکہ دیا تھا۔ یہ کیسی دوستی تھی؟ تم ایک کام کرو، تم برہان کو چھوڑ دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریہ اب بھی پاگلوں کی طرح اپنی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھی کہ دروازے میں ہی سارے کھڑے ہیں۔ امایا جیسے ہوش میں آئی، وہ ایک ہی جھٹکے سے آگے بڑھی اور ایک تھپڑ اس نے ماریہ کے منہ پر دے مارا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنی سیلفش ہو ماریہ، تم نے میرا کردار تباہ کر دیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے میری ساری زندگی تباہ کر دی، اور کہتی ہو میں اب طلاق لے لوں۔ امایا کا سارا جسم تکلیف سے چور ہو گیا۔ تم دوست تھی میری ماریہ، تم میری دوست تھی۔ اس کے لہجے میں اس وقت سارے جہان کی زخمی کرچیاں چپ گئی تھیں۔ اعتبار ٹوٹا تھا اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ تو تم بھی میری دوست تھی، تم نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے بابر چھینا، اور اب تم نے مجھ سے برہان چھین لیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں مایا، نفرت۔ بالآخر ماریہ کی زبان نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماریہ، کیا کر دیا؟ وہ اب بھی ایک ہی بات پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔
برہان کے ساکر جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ آگے بڑھا۔ امایا، اس نے امایا کو پکارا۔ اس سے پہلے امایا چکرا کر گرتی، برہان نے فوراً اسے سہارا دیکھ کر کھڑا کیا۔ میں سچی تھی، یہ دیکھیں، اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ اس نے بے بسی سے ماریا کی طرف اشارہ کیے، ایک بار پھر یقین دلایا۔ میں جانتا ہوں تم سچی تھی، مجھے تم پر پہلے سے ہی یقین تھا۔ مجھے کسی قسم کی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں چاہیے مایا۔ برہان نے اپنے ایک ایک لفظ سے کہتے اسے معتبر کر دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماریا؟ وہ اب بھی بے بسی سے چلا رہی تھی اور ماریا بے یقینی سے برہان کے ہاتھوں میں امایا کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ ہار دیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں برہان۔ وہ آگے بڑھی اور برہان کو یقین دلانا چاہا۔ شٹ اپ! برہان اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہ سارے افراد کانپ کر رہ گئے۔ میں صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ خبردار اگر تم نے اب امایا کے قریب آنے کی کوشش کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے! برہان چیخا تھا اور امایا بے بسی سے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ بابا چلے گئے، میں نے بابا کو مار دیا۔ وہ اس وقت پاگل ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی سب سے بہترین دوست نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ برہان نے بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے حصار میں وہ تڑپ رہی تھی، اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سچی تھی، آپ کو یقین ہے نا؟ میں سچی ہوں۔ وہ ابھی بھی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ برہان جانتا تھا اس نے ایک کے بعد ایک حادثات کی بہت زیادہ ٹینشن لے لی ہے اور وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن وہ اسے سنبھال لے گا۔ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ برہان بس ایک ہی بات کہتے ہوئے اس کا سر تھپتھپا رہا تھا اور امایا نے اپنے ایک ہاتھ سے برہان کی شرٹ کو سینے سے مٹھی میں دبوچ دیا۔ نازیہ بیگم سے لے کر عمر تک سارے شرمندہ ہو گئے۔ سب کو احساس رہا تھا انہوں نے امایا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ امایا کا حال اس وقت واقعی کسی پاگل جیسا تھا۔ چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رکنا۔ برہان جیسے اس کے اندر چلتی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ پھپھو آگے بڑھی اور امایا کو اپنے ساتھ لگایا۔ برہان جاؤ، ٹیکسی کا بندوبست کرو۔ امایا کی حالت دیکھ کر وہ دہل اٹھی تھی۔ امایا نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا۔ برہان فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد اس نے صرف اپنے باپ کی ایک تصویر اس گھر سے لی اور کچھ کپڑے پھپھو اور برہان کے ساتھ وہ اس گھر کا گیٹ پار کر گئی۔ اس کے بعد اس نے سفیان بھائی یا نازیہ بیگم کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جن سے وہ ساری زندگی محبت کرتی آئی تھی، ان لوگوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ عمر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تم میری بہن ہو، میں تمہیں ہمیشہ یاد کروں گا۔ وہ روتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ وہ اس سے 2 سال چھوٹا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ امایا نے اس کا سر تھپتھپایا۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گی۔ میرا صرف ایک ہی بھائی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری ایک نہیں 2 بہنیں ہیں۔ میرا کوئی نہیں رہا عمر۔ میں صرف تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اس کی باتیں سب کا دل دکھا رہی تھیں۔ سفیان میں ہمت نہیں تھی وہ اس سے معافی مانگ سکتا، اور کسی منہ سے مانگتا۔ اس نے تو اپنی ہی بہن کو بے حیا کہا اور سارے رشتے توڑ دیے۔ برہان گاڑی میں آگے بیٹھا، وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئی اور ان کی گاڑی چلی گئی۔ وہ برہان اور پھپھو کے ساتھ لاہور آ گئی۔ اس کا دل اندر سے مر گیا تھا۔ پھپھو نے اس سے بہت زیادہ خیال رکھا۔ برہان کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ برہان جانتا تھا وہ بہت بڑے صدمے میں ہے۔ اس کے پاس اپنے باپ کی صرف ایک تصویر تھی، اس کے علاوہ وہ کوئی بھی یاد نہیں لائی تھی۔ بابا، میں نے آپ کا اعتبار توڑ دیا، مجھے معاف کر دیں۔ بس ہر وقت اس تصویر کو سینے سے لگائے ایک ہی بات کہتی تھی۔ انہیں لاہور آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ 1 ہفتے سے برہان کے کمرے میں ہی تھی۔ برہان اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں بالکل دوستوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ان کے درمیان نکاح کا رشتہ تھا۔ فی الحال وہ اس بات کو بھول گئی تھی۔ وہ تصویر ہاتھ میں پکڑے اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی جب برہان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ امایا، اس نے بہت محبت سے پکارا اور امایا کے بہتے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ خدا کی قسم میں سچی تھی۔ وہ آج بھی ایک ہی بات کہتی تھی، میں جانتا ہوں تم سچی ہو، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے بالکل ریاض صاحب کی طرح پوچھا، اور امایا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ اسے لگا جیسے برہان کے اندر ریاض صاحب کا عکس تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، اس نے بہت محبت سے پکارا۔ وہ فوراً آگے بڑھی۔ برہان نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا سر تھپتھپانے لگا۔ یقین کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ شاید کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی، اور یقین کرو، جہاں محبت ہو وہاں پہلے اعتبار ہوتا ہے۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے،
برہان اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بھائی نے کیوں کہا میں ان کی بہن نہیں ہوں؟ پلیز مجھے اس بات کا جواب دیں۔ جیسے اسے آج یاد آیا تھا، برہان نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اسے اب وہ سچ بتانے والا تھا۔ یہ سننے کی متحمل کم سے کم امایا تو نہیں تھی، ہماری ایک خالہ تھی، ان کا نام زویا تھا۔ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ ریاض ماموں کے دوست سے شادی کے بعد ان کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن اس دوران زویا خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماموں ان سے بہت محبت کرتے تھے، بالکل اپنی بیٹی کی طرح انہیں پالا تھا۔ ان کی موت ان کے لیے کسی گہرے صدمے سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے زویا خالہ کے شوہر سے فریاد کی کہ ایک بیٹی زویا خالہ کی یاد میں انہیں دے دیں، اور زویا خالہ کے شوہر نے اپنی ایک بیٹی ریاض ماموں کی جھولی میں ڈال دی، اور دوسری بیٹی کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے چلے گئے، کیونکہ اس ملک میں انہیں زویا خالہ کی یادیں تکلیف دیتی تھیں۔ تم زویا خالہ کی بیٹی ہو۔ یہ ساری بات سنتی امایا کو لگا جیسے کسی نے اس کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں۔ اسے گویا صدمہ لگ گیا۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی ماموں کی بیٹی ہو۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تمہارے ماموں تھے یا باپ، تم ان کی بیٹی ہو، وہ تمہارے بابا تھے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں۔ برہان جیسے اس کے اندر جلتی جنگ کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ امایا نے بے بسی سے پوچھا۔ میں نے کہا نا، خود سے زیادہ تم پر یقین رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم تمہاری پاکیزگی کا گواہ ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ریاض ماموں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہ دینا، اور میں وعدہ نبھاؤں گا۔ اور امایا بے بسی سے اس کے سینے سے لپٹی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں، بس یہی سچ ہے۔ وہ بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، اور برہان اس کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ ہاں، تم اپنے بابا کی ہی بیٹی ہو۔ وہ اسے اتنے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، امایا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس سے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اسے اپنے بابا کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس کے باپ نے کہا تھا تم میرے لیے انعام ہو، اور آج وہ سمجھ گئی تھی وہ انعام کیوں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں امایا۔ وہ بس اسے ایک ہی بات کہتا تھا۔ آہستہ آہستہ امایا نارمل ہوتی گئی۔ برہان کی محبت میں، اس کی صحبت میں وہ ڈھلتی گئی۔ ان کو کراچی سے لاہور آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ برہان نے اپنی محبت سے امایا کا ہر زخم بھر دیا تھا۔ اس وقت امایا اپنے کمرے میں کھڑکی کے سامنے کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ جب برہان کام سے واپس لوٹا، وہ کمرے میں داخل ہوا اور مسکراہٹ کے ساتھ امایا کو دیکھا۔ اس نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور قدم قدم چلتا ہوا امایا کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے۔ اس نے امایا کے ماتھے پر لب رکھے۔ کیا حال ہے بیگم؟ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، امایا نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اور کیا کیا سارا دن؟ وہ اس سے سارے دن کی مصروفیت پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، پھپھو کے ساتھ جی بھر کر باتیں کی اور فارغ رہی۔ امایا پہلے کی طرح تو نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی کافی نارمل ہو گئی تھی۔ اور مجھے کتنا یاد کیا؟ برہان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ یاد ان کو کیا جاتا ہے جو ذہن سے نکل گئے ہوں، اور آپ تو ذہن سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی حاضر جوابی سن کر برہان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، ذہن میں رہتا ہوں، اور دل میں؟ برہان نے جیسے اس سوال کا جواب جان لینے کی کوشش کی۔ اس دل میں صرف آپ رہتے ہیں برہان۔ اس کے سینے میں چہرے چھپاتے سرگوشی کر رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں برہان نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا کہ وہ بابر کو بھول چکی تھی، اور ویسے بھی اب اس کا شوہر برہان تھا۔ اسے برہان کے ساتھ ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس کی زندگی کسی بابر کی نہیں تھی۔ برہان کو اس کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا حال اور مستقبل صرف برہان تھا۔ برہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اور شدت سے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ اگر دوسری طرف بابر اور ماریہ کی بات کی جائے تو بابر کو جب ساری حقیقت واپسی پر پتہ چلی تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ ماریہ نے بھی ضد میں آ کر بابر سے شادی کی۔ جس طرح برہان امایا کا ہو چکا تھا، اسی طرح اس کی ضد تھی کہ وہ بابر کو پا کر رہے گی۔ وہ جانتی تھی کہ امایا کے دل میں بابر بستا ہے، لیکن وہ نکاح کی طاقت سے اب تک واقف نہیں تھی۔ امایا تو برہان کی تبھی ہو گئی تھی جب اسے نکاح کے لیے ہاں کہی تھی۔ بابر نے ماریہ سے شادی کر لی، لیکن کبھی خوش نہیں رہ سکا، کیونکہ ماریہ ایک پاگل نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ اسے کہیں بھی کبھی بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ سچ کہتے ہیں جو دوسروں کو تباہ کرتے ہیں وہ خود بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ برہان اور امایا تو پرسکون ہو گئے تھے۔ شاید محبت بابر کے نصیب میں نہیں تھی، اور ماریہ ویسے ہی پاگل ہو گئی تھی، تو بابر نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ طلاق دیے واپس ہمیشہ کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ رشتہ کوئی بھی ہو، اس میں اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔
ضروری نہیں ہر انسان کو اپنی محبت ملے، کبھی کبھی کسی کی کہانی کا اختتام اکیلے رہ جانا بھی ہوتا ہے۔